عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قالوا ما ریاض الجنت یا رسول اللہ قال حلق الذکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی نشست دے اندر اسی ابن جدعان دی حدیث جڑی ہے وہ سنی سی، پتہ نہیں تو یاد رہتی ہے کہ نہیں، کہ وہ ایک ایسا شخص سی جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو پہلے جاہلیت دے اندر پیدا ہویا، اور او دے اندر او صفات سن جڑیاں ایک مومن دے اندر ہوندیاں، یعنی صدقات اور خیرات کرنا، اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا، رشتیاں نو قائم کرنا، لوگاں نو جوڑنا، اور معاشرے دے کسے دے طبقات کی خبر گیری کرنا، یہ ساریاں خوبیاں جڑیاں نے مسلمان اور مومن دیاں خوبیاں ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ چلو پاویں میں نہیں سا آئے گا جی ہجے کلمہ نہیں سی ہے جی نبی نہیں سی تے کم از کم او دوزخ کولوں ڈردا تے صحیح، کدی آخدا اللہ میاں نو بھی اللہ مینوں دوزخ تو بچا۔ اور بعض حدیثاں چاہے کہ انسان نو جنت بھی منگدیاں رہنا چاہیے، لفظ بڑے آسان ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت بندہ منگے ہی نہ کدی اللہ کو اور سب کچھ کرتا رہے، تو اے لفظ دو ضرور سیکھ چھڑنا چاہیے نا، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں آگ سے۔ اچھا، آج دی جڑی حدیث پاک ہے نا بڑی زبردست ہے، اور یہ ایمانی شعور نو بیدار کرنے والی حدیث ہے۔ اسی بہت سارے کام کرتے رہنے ہیں، سارے کول چیزاں ہوندیاں بھی ہیں، لیکن اسی انہاں نو محسوس نہیں کرتے۔ اینج سمجھو جویں بندہ روٹیاں بھی ایک گٹھڑی اپنے سر تے رکھ کے بھوکھا پھردا رہے، اور بھوک لگے تو انہوں یہ پتہ نہ ہوئے کہ میرے سر دے تے جڑی پنڈوری ہے وہ دے وچ روٹیاں ہے نہیں ہون گیاں وہ لیکن وہ کھائے گا نہیں، کیوں پتہ نہیں یہ روٹیاں کھان دی چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے، وہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، مررتم دا چلنا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، یعنی کرو پنجابی جو واک کرو، فرتاؤ، تو باغوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرو، یعنی جنت دے باغ چ جدوں لنگدے ہو تو چار چگ لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنت یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے کیڑے باغ نے جنت دے جنہاں چ اسی چلنے پھرنے ہیں اور پھر کھانا بھی چاہیے سانوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو لفظ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، یعنی جس طرح تسی دو دائرے چ بیٹھے ایسے واسطے اسی کہنے ہیں نا کہ نیڑے آ جاؤ دائرہ بنا لو۔ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، ایسے حلقے جہاں لوگ ایسے دائرے میں بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر او حلقہ جدے اندر اللہ تعالیٰ دی گل ہو رہی ہے، وہ ایسا حلقہ ہے، ایسا دائرہ ہے جڑا جنت دا ایک باغ ہے، اور جنت دا باغ ہوئے اور انسان اس باغ کو کچھ حاصل نہ کرے، کوئی مت دی گل جڑی نبی پاک سے ہے، دیکھو بولتے میں ہی رہا، زبان میری ہے لیکن گل تے میری نہیں ہے، گل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے جڑے سارے پیغمبر نے، تے جتھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ دی گل کرنی، اللہ دی گل ہوئے تے ایسے حلقیاں نو، ایسی مجالس نو اللہ رب العزت دے نبی نے جنت دے باغ قرار دے دیتا۔ اچھا ہن اے بظاہر تے دیکھو نا، جنت تسی بھی منگدے ہو، میں بھی منگنا، سارے جنت جنت جنت، لیکن جدوں دنیا تے اللہ تعالیٰ جنت دا نمونہ دکھائے تے میں پرا چل جا، کیسا بے وقوف ہوں میں۔ اچھا اے جڑی حدیث پاک ہے نا، ایک تے طریقہ ایک تے اے ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جڑا درس و تدریس دی مجلس سی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ آپ بیٹھ گئے. ویسے تو مسجد دے اندر کچھ لوگ بہ کے ذکر کر رہے سن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ چپ کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا بہت اچھا کام تسی کر رہے ہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. دوسرے پاسے اس طرح کی ایک مجلس سی جس طرح کی تھی ہے مجلس تسی بیٹھے دے ہو, کچھ درس و تدریس ہو رہا سی, سکھنے اور سکھانے دا عمل ہو رہا سی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حلقے دے اندر بیٹھنا پسند فرما لیا. آپ نے فرمایا مینوں اے پسند ہے جڑے لوگ سکھدے سکھاندے پے نے, یعنی کہ یہ ذکر دی بہت بڑی شکل ہے کہ انسان کسی مجلس دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر سنے, احادیث سنے, قرآن دی تشریح سنے. ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اسی یہ تو غافل ہاں. یہو جی مجالس نے جنہاں دا تذکرہ آسماناں دے اتتے ہوندا ہے اور گفتگواں ہوندیاں نے باقاعدہ, اور یہی وہ مجالس نے جنہاں دے بارے چ عرشاں دے اتتے اللہ تعالیٰ نو یہ کہنا پیا گیا جدوں فرشتیاں نے کہا یا اللہ تسی انہاں دی بخشش دا فیصلہ تے کیتا ہے کہ سارے بخشے گئے جڑے بیٹھے تھے, لیکن ایک بندہ تے ایویں لگدا سی پیا تے کھلو گیا سی اتھے یا دیکھن لگ پیا یا بیٹھ کے. وہ مقصد نہیں سی اس مجلس تو استفادہ کرنا, وہ اتفاقاً ہی اتھے آ گیا سی. تے اے جڑا تہاڈا فیصلہ ہے کہ وہ سارے میں بخش دینا تے اس شخص نو تے وچوں کڈو کیونکہ وہ تو انج ہی آ گیا سی. تے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ایسیاں بابرکت مجالس نے کہ انہاں دے وچ انج بھی آ جانے والا بندہ خالی نہیں جاندا, انہوں بھی پالو وچ. یہ مجالس اینوں حدیث پاک دے اندر حلق الذکر ہے, حلق وڈے نال حلقہ جتوں حلقہ ذکر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتا ہے. لہٰذا جدوں کوئی ایسی مجلس ہوئے جتھے سکھن سکھان دا کوئی کام ہوئے, کوئی حدیث پاک بیان ہوئے, کوئی قرآن دی آیت, تے انہوں جنت دا باغ سمجھیا کرو اور او دے اندر بیٹھنے نو انجی سمجھیا کرو جویں میں جنت دے اندر بیٹھ گیا. اگلی یعنی تشریح تسی تھوڑی جی ذرا تھوڑی جی زیادہ مشکل ہوئے گی, تھوڑی مشکل لیکن سمجھ ایک دم آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نو جنت دے نمونے تے بنایا ہے. علماء کرام کہندے نے, میں نہیں کہندا, یعنی جو کچھ جنت دے اندر ہوئے گا او دا جنت دے اندر تے لامحدود ہوئے گا, اور ایسا ہوئے گا کہ انسان آکھے گا کہ نہ بھئی ایہو جیاں چیزاں تے کمال. اس دنیا دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت والیاں چیزاں چھوٹے پیمانے دے اتے رکھی دیاں, یعنی اینجی سمجھو کہ اے جنت دا ایک چھوٹا جھلکی ہے دنیا دے اندر, اور انسان نو اینو سمجھ لینا چاہیے. قرآن پاک دی سورہ بقرہ دے اندر اے مضمون بیان ہوا ہے کہ اے دنیا جڑی ہے اے دے اندر جڑیاں چیزاں نے اے اکثر جڑیاں اچھیاں چیزاں نے اے جنت دنیا دے اندر ہے. تے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا. جنت میں جب نعمتیں کھائے گا, اس کو رزق دیا جائے گا, تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل, یا اللہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی مجھے دی گئی تھی. وہ کیوں ایسا کہے گا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وہ اس لیے ایسا کہے گا کہ اس نے اس کے متشابہ چیزیں دنیا میں بھی دیکھی ہوئی ہوں گی. پتہ چلا کہ اس دنیا دے اندر بھی جنت دے ماحول موجود نے, جنت دیاں جگہ موجود نے. بس انسان دی بے وقوفی ہے کہ وہ جس جنت دی تلاش ہے جدوں دنیا تے وہ چھوٹا حصہ انہوں لبدا ہے تے وہ دی پرواہ نہیں کرتا. حدیث پاک سانو یہ کہندی پئی ہے کہ ایمانی شعور پیدا کرو اپنے اندر, اور ایسیاں جگہ جنہاں دے وچ اللہ دا ذکر, متشابہ چیزاں جڑیاں جنت دے اندر بھی بڑے پیمانے تے ہون گی اور اس دنیا دے اوتے چھوٹے پیمانے تے نا, انہاں نو پہچانو اور پھر انہاں نو پہچان کے انہاں تو استفادہ حاصل کرنے دی کوشش کرو, انہاں دا جز بننے دی کوشش کرو کہ ایہی چیزاں دراصل جنت دے نمونے دنیا تے نے, جو دنیا دے اندر تسی انہاں دی قدر نہیں کیتی تے اگے جا کے جنت پھر کس طرح لب سکتی ہے. دیکھو نا جمعے دی نماز ہے تو فرمایا کہ اے جمعے دی نماز
ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁਮਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਲਾ ਯਸਮਾਊਨ ਫੀਹਾ ਲਗਵਮ ਵਲਾ ਕਿਜ਼ਾਬਾ, जन्नत का एक अल्लाह ताला ने बहुत हर जगह यही दसिया कि जन्नत में ला यसमाउना फीहा लगवन वला किज़ाबा, जन्नत में फजूल बातें ला यानी बातें नहीं होंगी और ना ही झूठ बोला जाएगा। तो ऐसिया जगह जिथे ला यानी गल नहीं होंदी, झूठ नहीं होंदा, साफ सुथरा माहौल होंदा है, वो घर दा होए या किसी होर जगह दा, यानी वो भी एक जन्नत का टोटा है। इस तरह जन्नत के टोटियां के अंदर अगर मोमन का शऊर बेदार होवे तो वह इस दुनिया के विच भी जन्नत दी जगह नूं तलाश करता है। हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि जन्नत के अंदर जाना एक मोमन वास्ते की फर्क पेगा। उलमा कहंदे ने बस इंज ही है, जिहड़ा बंदा इन्हां चीज़ां नूं समझ के जींदा है, इन्हां चीज़ां तो फायदा उठांदा है, जन्नत के बागां 'च रहिंदा है, इन्हां 'च चरदा है, वो इस दुनिया और आखरत का इंज ही है जिवें एक कमरे चों निकल के तो बंदा दूसरे कमरे जा बड़े। ठीक है, एक जन्नत चो निकलिया छोटी जी तो एक बड़ी जन्नत से जा बड़े। तो हदीस पाक का तर्जमा एक बार फिर करने। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो चर लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। तो पूछा गया कि जन्नत के बाग क्या हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन हलकों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो हल्के जन्नत के बाग हैं। अल्लाह मंज़ूर तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह